مسلمانوں جو قرآن کریم سے اپنی نسبت لگا لیتا ہے، اللہ قرآن کریم کی نسبت کی وجہ سے اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے۔ شب قدر میں قرآن نازل کیا گیا، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا رمضان المبارک کو سید الشہور کیوں فرمایا گیا کہ ہم نے تمام مہینوں کا سردار رمضان کو بنایا ہے۔ کیوں فرمایا؟ وجہ بیان فرماتے ہوئے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مقدس مہینہ اس لیے تمام مہینوں کا سردار ہے، اس لیے بابرکت ہو گیا ہے، اس لیے اس کا مقام اونچا ہو گیا ہے، اس لیے اس مہینے کی عظمت تمہارے دلوں میں بڑھا دی گئی ہے، اس لیے کہ رمضان میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ پھر جس مقدس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا اس رات کو تمام راتوں کا سردار بنا دیا گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن سے اپنی نسبت لگا لیتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے۔ جس آدمی نے نہیں بلکہ جس چیز نے بھی دنیا میں حقیر سی چیز نے بھی جس نے اپنا تعلق قرآن سے جوڑا، جس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا، جس نے اپنی نسبت قرآن سے جوڑ لی، اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کو رفعت عطا فرماتے ہیں۔ میں مثال کے طور پر ایک بات عرض کرتا ہوں، آپ راستے میں جا رہے ہوں اور آپ کو راستے میں ایک ریشمی رومال ملے، ایک قیمتی کپڑا ملتا ہے، آپ اس کپڑے کو اٹھاتے ہیں اور جھاڑ کر کے اپنے جیب میں ڈال لیتے ہیں یا اپنے کندھے پر رکھ لیتے ہیں یا اپنے بیگ میں لے کر کے اس کو اٹھا کر کے گھر لاتے ہیں، اور پھر آپ جب مسجد میں آتے ہیں مسجد کے کوڑے دان میں مسجد کے کچرے میں ایک پھٹا پرانا آپ کو کپڑا ملتا ہے جس کو قرآن کا جزدان کہا جاتا ہے، آپ تڑپ اٹھتے ہیں، آپ نے اس بوسیدہ کپڑے کو اٹھایا ہے اور اس کو جھاڑا ہے اور اس کو آنکھوں سے لگایا ہے، اس کا بوسہ دیا ہے اور آپ نے اس کو عزت کے ساتھ سمیٹ کر مسجد کی الماری میں رکھ لیا ہے۔ آپ سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ صاحب آپ کو جو راستے میں کپڑا ملا تھا وہ تو بہت زیادہ قیمتی تھا، آپ نے تو اس کو اتنا احترام سے نہیں دیکھا، صرف آپ نے جھاڑا اور اپنے جیب اور بیگ میں ڈال دیا، اس کی عزت نہیں کی، اور یہ پھٹا پرانا بوسیدہ کپڑا تھا، آپ نے اس کو جھاڑا بھی ہے، آپ نے اس کو آنکھوں سے بھی لگایا ہے، آپ نے اس کو چوما بھی ہے اور اس کو عزت کے ساتھ سمیٹ کر رکھا ہے۔ آپ جواب یہ دیں گے کہ صاحب وہ کپڑا اگرچہ غیر معمولی تھا، وہ اگرچہ قیمتی کپڑا تھا، وہ اگرچہ جو ہے زیادہ قیمت کا تھا، لیکن وہ ایک عام سا کپڑا تھا، اس کی نسبت کسی کی طرف نہیں تھی، اور جو یہ مسجد میں میرے بوسیدہ کپڑا اٹھایا ہے، یہ پھٹا پرانا جزدان اٹھایا ہے، اس کی نسبت قرآن کی طرف ہے، اس لیے کہ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ رکھا ہے، میں اس نسبت کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہوں اور اس کو چومنے پر اور اس کو آنکھوں پہ لگانے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ مسلمانوں پتہ یہ چلا ہے جو چیز اگر معمولی اور حقیر سا کپڑا بھی اپنی نسبت اور اپنا تعلق قرآن سے جوڑ لیتا ہے اللہ اس کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ پھر یہی نہیں، جس نے بھی اس قرآن سے رشتہ جوڑا ہے، آپ آئیے ابو قحافہ کا بیٹا قرآن سے اپنا رشتہ جوڑتا ہے، اللہ اس کو صدیق اکبر لگا بنا کر کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ عمر ابن خطاب جس کو عمیر کہا جاتا تھا، جس کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، دن بھر اونٹ چرانے کے بعد اور بکریاں چرانے کے بعد جب شام کو گھر آتا تو اس کا باپ خطاب ڈانٹتا تھا، عمر تجھے بکریاں اور اونٹ چرانے نہیں آتے ہیں، تو زندگی کیسے گزارے گا؟ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑا ہے، اللہ نے عمر خطاب بنا کر کے کھڑا کر دیا، فاروق اعظم بنا کر کے کھڑا کر دیا۔ مدینے کا ایک تاجر ہے جس کو جان سخاوت میں مشہور ہے لیکن اس کی عزت کو نہیں تھی، جب اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑا ہے قرآن نے عثمان غنی بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ ایک بچہ اپنا رشتہ قرآن سے جوڑتا ہے، اللہ نے اس کو علی بن ابی طالب اسد اللہ کے مقام سے نواز دیا ہے۔ وہ حبشے کا کالا بلال جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، جس کو لوگ عزت کی نگاہوں سے نہیں گھٹیا نگاہوں سے دیکھتے تھے، اس کی جو ہے اس کے سلام کا صحیح منہ سے جواب بھی نہیں دیا جاتا تھا، وہ غلام تھا اور اس کو جو ہے ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، خوبصورت بھی نہیں ہے، خاندان بھی نہیں ہے، حسب و نسب بھی نہیں ہے، لیکن اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑا ہے۔ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جو ہے حبشے کا وہ کالا کلوٹا بلال اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی ہے کہ چلتا مکے کی گلی میں تھا، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سناتا تھا۔
کہنے کا مقصد یہ ہے مسلمانوں، یہ بیچ میں نسبت کی بات آ گئی تو عرض کرو کہ اگر ہم اپنے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں گے، جب سے مسلمانوں ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑا ہے، اور جب سے ہم نے قرآن کو پس پش ڈالا ہے، اس وقت سے اس قوم کی ذلت اور رسوائی جو ہے ہمارے اوپر آ گئی ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جو کچھ ہمارے اوپر حالات بنے ہوئے ہیں یہ قرآن کریم کی تعلیمات سے روگردانی کے اسباب ہیں۔ قرآن کریم آج بھی عزت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، جو قرآن کو سینے سے لگائے گا، جو اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کرے گا، جو اپنے قرآن کریم کے آئین کے مطابق اپنی زندگی کا گزارنے کا فیصلہ کرے گا، اللہ اس کو عزتی عطا فرمائے گا، اللہ اس کو رفاقی عطا فرمائے گا۔ اور جو قرآن سے منہ موڑ لے گا، جو قرآن سے روگردانی کرے گا، جو قرآن کریم کو اپنا نصب العین نہیں بنائے گا، جو قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ نہیں کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، ایسے لوگوں کو قرآن ذلت کی وادیوں میں دھکیل دے گا۔ جب تک قرآن کو مضبوط نہیں پکڑو گے اس وقت تک تمہارا کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، قرآن کریم کی تعلیمات اور اس کو سمجھنے اور اس کے احکامات کو اپنی زندگی میں لانے کا فیصلہ کرو۔ اللہ ہمارے دل بدلے گا، ان ذلت کے نقشوں میں اللہ ہمیں عزتی عطا فرمائے گا۔